البرٹ آئنسٹائن، جن کی تھیوریز نے دنیا کی سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب وہ 9 سالوں تک نوکری کے لیے در در بھٹک رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے کلاس فیلوز میں اگر کسی کی جاب نہیں لگی تھی تو وہ صرف آئنسٹائن ہی تھے۔ لیکن کس نے سوچا تھا جو لڑکا اسکول میں سب سے سلو لرنر سمجھا جاتا تھا، ایک دن اس کے دروازے پر اسرائیل کے پریزیڈنٹ بننے کی آفر آئے گی۔ آئنسٹائن نے اس اسرائیلی ایمبیسڈر کو کیا جواب دیا اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اتنے انٹیلیجنٹ شخص کو کوئی جاب پر رکھنے کو تیار نہیں تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن 1879 میں جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھے۔ وہ بہت سلو لرنر تھے، لیٹ بولنا شروع کیا اور اسکول میں آئنسٹائن کے لیٹرز اور ڈائری سے ان کی اس فرسٹریشن کا اچھی طرح اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ اپنی ڈائری میں لکھا تھا، یہ لگتا ہے جیسے دنیا کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں، ہر دروازہ بند لگتا ہے۔ اپنی فیملی کو لکھے گئے لیٹر میں یہ مینشن تھا، میں ہر جگہ اپلائی کرتا ہوں لیکن نہ تو جواب ملتا ہے نہ ہی کسی کو میری ضرورت ہے، لگتا ہے میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں جا رہا۔ ایک اور فیمس لیٹر جو انہوں نے اپنی گرل فرینڈ ملیوا کو لکھا، اس میں آئنسٹائن نے کہا، مجھے لگتا ہے میں ایک یوز لیس انسان بن گیا ہوں، میں صرف فزکس میں جیتا ہوں پر دنیا صرف ان لوگوں کی سنتی ہے جو ان کے سسٹم میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ فرسٹریشن آئنسٹائن کی پرسنل لائف کو اثر انداز کر رہی تھی، پیسے کی تنگی، شادی میں ٹینشنز اور خود سے ڈس سیٹسفیکشن۔ ایک اور پرابلم یہ تھی کہ آئنسٹائن کی نیچر بہت زیادہ آئیڈیلسٹک تھی، وہ کلیئر تھے کہ وہ صرف سائنس سے ریلیٹڈ ہی جاب کریں گے، پریکٹیکل یا کمرشل جابز میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وقت آئنسٹائن کا افیئر ان کی ایک کلاس فیلو ملیوا کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن دونوں کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ آئنسٹائن کے پاس کوئی جاب نہیں تھی۔ فائنینشل پریشر بڑھ رہا تھا، ملیوا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آئنسٹائن کچھ کمائے، لیکن آئنسٹائن کے ہاتھ جیسے جکڑے ہوئے تھے۔ ایک وقت آیا جب آئنسٹائن کو پرائیویٹ ٹیوٹر بن کر پیسے کمانے پڑے، جہاں وہ اسکول اسٹوڈنٹس کو میتھس اور فزکس پڑھاتے تھے۔ آخر کار آئنسٹائن کے ایک دوست نے ان کو ایڈوائز دیا کہ بیرن پیٹنٹ آفس میں ایک ایگزامینر کی جاب کے لیے اپلائی کرو۔ یہ ایک لو لیول گورنمنٹ جاب تھی لیکن کم از کم ایک اسٹارٹ تھا۔ آئنسٹائن نے اپلائی کیا اور سرپرائزنگلی بنا زیادہ ایکسپیرینس کے ان کو 1902 میں جاب مل گئی۔ بیرن پیٹنٹ آفس میں آئنسٹائن کا کام تھا نئے انوینشنز اور پیٹنٹس کی اپلیکیشنز کو چیک کرنا، دیکھنا کیا سچ میں انوویٹو ہے کیا نہیں۔ یہ جاب بورنگ تھی لیکن آئنسٹائن کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بننے کا کام کر رہی تھی۔ کیونکہ یہ جاب 9 to 5 تھی تو وہ راتوں کو اور ویکینڈز میں اپنی سائنٹیفک ریسرچ کرتے رہے۔ بے شک یہ پروفیسر کی جاب نہیں تھی جس کے لیے آئنسٹائن کوشش کر رہے تھے، لیکن جو بھی تھا نہ ہونے سے اچھا ہی تھا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب آئنسٹائن کے دن پلٹنے لگے۔ پیٹنٹ آفس میں کام کرتے ہوئے آئنسٹائن نے 1905 میں اپنے کیریئر کا سب سے بڑا دھماکہ کیا۔ ایک ہی سال میں انہوں نے 4 ریولیوشنری پیپرز پبلش کیے، جن میں اسپیشل ریلیٹیوٹی، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، براؤنین موشن اور ماس انرجی ایکویلنس، جسے E=mc² بھی کہا جاتا ہے، شامل تھے۔ ان پیپرز نے اس وقت کی سائنٹیفک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک پیٹنٹ آفس میں معمولی سی جاب کرنے والا نام یورپ کے سائنسدانوں میں مشہور ہونے لگا۔ آئنسٹائن کا ایک پیپر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کوانٹم فزکس کی بنیاد بنا اور دوسرے اسپیشل ریلیٹیوٹی نے سمے اور اسپیس کی سمجھ کو بدل کر رکھ دیا۔ 1900 میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد آخر کار 1909 میں یعنی گریجویشن کے 9 سالوں کے بعد ان کو یونیورسٹی آف زیورک میں